چلو پہلے میں وہی بتا دوں کہ آپ کی ماں کیسی اور آپ کے والد محترم آپ کے ابا حضور کیسے. جی آپ کے والد کے تقوی کا حال کہ آپ کے والد کتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے, آپ کے والد کتنے متقی تھے. جی ہاں, پھر آپ کی والدہ کیسی تھی, یہ واقعہ سنو گے تب جا کے پتہ چلے گا کہ کیسی ماؤں کے پیٹ سے ایسی اولاد جنم لیتی ہے. آپ کے والد کے تقوی کا حال یہ آتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے پورا واقعہ. اور ظاہر بات ہے کہ میں پوری تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا, صرف اشارہ کرتے جا رہا ہوں. اور آپ نے اکثر بیانوں میں سنا ہوگا آپ کے والد کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کے والد ایک نہر کے کنارے, ایک دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے. ایک سیب بہتا ہوا آیا, جہاں وضو کر رہے تھے ایک سیب بہتا ہوا آیا. ایک نہر کے کنارے آپ وضو کر رہے تھے, آپ کے والد کو بھوک, شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی, اور بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ نے وہ سیب جو بہتا ہوا آیا وہ آپ کے والد محترم نے کھا لیا. جو باغ کے مالی تھے ان کا نام بھی آپ کو بتا دوں, یعنی جو پیران پیر کے نانا بنے, ان کا نام عبداللہ سمعی. اب آپ کے والد نے وہ کھا لیے, بعد میں احساس ہوا کہ بھی میں نے یہ سیب کھایا, نہیں معلوم کس کا ہے, کس کے باغ کا ہے, اور میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا. اب وہ جہاں سے نہر آ رہی تھی کنارے کنارے پہنچے تو بعد میں پتہ چلا کہ ایک نہر کے کنارے جہاں سے یہ نہر بہ رہی ہے ایک سیب کا باغیچہ ہے. تو فوراً دماغ میں آیا کہ شاید اسی باغ کا یہ سیب ہوگا. اس کے مالک سے ملے اور اس کے مالک سے کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا یہ سیب کھا لیا ہے آپ کی بغیر اجازت کے. جی میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. اس ایک سیب کھانے کی قیمت کیا. مولانا رضا ثاقب مصطفی کا میں بیان سن رہا تھا. ایسے نہیں کہ ہم لوگ بیانات, بڑے علماء کے بیانات بھی ہم سنا کرتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہو, کسی بھی جماعت کے ہو. اور مولانا رضا ثاقب مصطفی سے میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ میری کعبۃ اللہ کے باہر مکۃ المکرمہ میں ملاقات ہوئی تھی, بڑی اچھی حسین ملاقات ہوئی تھی. میرا مرحوم بیٹا فرحان بھی اس وقت ساتھ تھا. تو مولانا ثاقب رضا مصطفی یہ واقعات لکھتے فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ لکھتے فرماتے کہ دیکھو حضرت پیران پیر کے والد محترم نے ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لیا تو باغ کے مالک کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے اور کہتے کہ تمہاری اجازت نہیں تھی, حالانکہ وہ سیب بہ کر آ رہا تھا. شریعت کی اور بھی بہت ساری باریکیاں ہیں, بہ کر آ رہا تھا, کھا لیا. تو اب حضرت شیخ پیران پیر کے والد مالک کے پاس پہنچتے اور کہتے اس ایک سیب کی قیمت کیا ہے. تو مولانا ثاقب رضا مصطفی پاکستان فرماتے ہیں کہ آج غوث پاک کی 11ویں پکا کر کھانے والے سوچیں کہ وہ کس مال سے پکا رہے ہیں. جی بیاج بھی چل رہا ہے, دھندا پورا 2 نمبر کا چل رہا ہے. بس ایسا لگتا ہے کہ بس اگر 11ویں کر لیا, 10-20 دیگے بنا کر کھلا دیا تو میرا پورا مال پاک پوتر ہو جائے گا. سارے دھندے چل رہے ہیں الٹے سیدھے, جھوٹ لپن چھپن. تو آئیے دیکھیں کہ 12 سال کے بعد اب اس مالک نے یہ کہا کہ میرے باغ میں تجھے خدمت کرنا پڑے گی. اس ایک سیب جو تو نے بغیر اجازت کھایا ہے اس کی قیمت یہ ہے کہ میرے باغ میں تجھے خدمت کرنا پڑے گی. اور میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ تفصیل نہیں سنا سکتا. تو 12 سال تک اس باغ میں کام کیا حضرت پیران پیر کے والد محترم نے, 12 سال تک. جی اور 12 سال کے بعد مالک نے کہا کہ جاؤ ذرا سیب توڑ کر لاؤ. تو آپ کے والد نے سیب توڑ کر لائے. باغ کے مالک نے دیکھا تو وہ سیب بھی کچا تھا. تو کہا کہ 12 سال ہو گئے کام کرتے کرتے سیب کی پہچان نہیں ہوئی. تو آپ کے والد محترم نے کہا کہ جناب ایک سیب کھانے کی قیمت 12 سال سے چکا رہا ہوں. ہمارے یہاں تو کیا کیا کھا جا رہے ہیں نا. اگر کوئی ہوتا تو بولتا بھیا بڑے میاں ایمانداری سے پوچھنے آیا میں کہ تیری بغیر اجازت کے میں نے ایک سیب کھا لیا ہے نا. تو اگر ایمانداری کرنے آئے تو تم تو زیادہ ہی اتی کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں کہ باغ میں خدمت کروا رہے. بھیا ایک سیب کتنے کا بتاؤ.
تو بڑے میاں نے تو کہا کہ بھیا باغ میں کام کرنا پڑے گا جب تک میں چاہوں. تو 12 سال ہو گئے ہیں. 12 سال کے بعد حضرت پیران پیر کے والد سے مالک کہتے ہیں کہ ذرا عبداللہ سمئی کہتے ہیں کہ ذرا ایک سیب توڑ کر لاؤ. سیب توڑ کر لاتے ہیں تو وہ سیب بھی کچا. مالک کہتے ہیں کہ 12 سال ہو گئے باغ میں کام کرتے کرتے, اچھے کچے اور صحیح اچھے سیب کی پہچان نہیں ہوئی. تو حضرت عبد القادر پیران پیر کے والد محترم کہتے ہیں کہ ایک سیب توڑ کر ایک سیب غلطی سے کھا لیا تھا تو 12 سال سے اس کی قیمت چکا رہا ہوں, قسم لے لو باغ میں پھر اس کے بعد کبھی سیب کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا. جی یارو یہ سب واقعات کس سے کہانیاں نہیں ہیں, بہت کچھ سبق ہے اس میں. ہم تو کیا کیا کھا جا رہے ہیں, جہاں موقع ملے گا جناب چھوڑیں گے نہیں. جی ہاں, اب فوراً حضرت عبداللہ سمئی نے یعنی باغ کے مالک نے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ اب تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. وہ ایک سیب کا گناہ کیا تھا, 12 سال سے ملے میں کام کر رہے, کھیت میں کام کر رہے, باغ کے باغیچے میں سیب کے باغیچے میں کام کر رہے, ایک سیب کھانے. تو کہا کہ تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا, اور ایک بڑی شرط رکھ دی, بس ایک شرط ہے تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا, ایک شرط ہے, آخری شرط. کہا کہ میری ایک بیٹی ہے میری جو اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے, لنگڑی بھی ہے, بس ایک ہی شرط ہے, اس سے تم نکاح کر لو, تمہارا گناہ وہ جو ایک سیب کھائے تھے معاف کر دوں گا. اگر کوئی ہوتا تو بولے کہ بڑے میاں بڑی ایمانداری سے تمہارے پاس میں آیا تھا, اب یہ کون سی حرکت ہوئی. لیکن کہتے ہیں کہ اگر تو نے معاف کر دیا تو میں بچ جاؤں گا. ایک سے بغیر اجازت کے کھا لیے, 12 سال سے باغیچے میں خدمت کر رہے ہیں, اور آخر میں باغیچے کا مالک کہہ رہے کہ میری ایک ایسی بیٹی ہے جو اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے, لنگڑی بھی ہے, شرط یہ کہ اس سے نکاح کر لو, میں معاف کر دوں گا. تو جناب آخر اس لڑکی سے جس کے بارے میں باپ یہ کہہ رہے کہ ایسی ہے, نکاح ہو گئے. جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو اندھی بھی نہیں ہے, بہری بھی نہیں ہے, گونگی بھی نہیں ہے, لنگڑی بھی نہیں ہے, پھر تو کئی اور بڑا کوئی میرے ساتھ میں کیا معاملہ ہے آخر. تو جب کہا حضرت عبداللہ سمئی سے یعنی سسر جان سے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے, کہا کہ ہاں میں نے غلط نہیں کہا, میری بیٹی اندھی اس لیے کہ کبھی اس نے اپنی آنکھوں سے غلط چیز کو اور غیر محرم کو نہیں دیکھا, بہری اس لیے کہ میری بیٹی نے کبھی کانوں سے غلط چیزوں کو نہیں سنا, گونگی اس لیے کہ کبھی اس نے اپنی زبان کا غلط میں شارٹ میں سنا رہا ہوں غلط استعمال نہیں کیا, لنگڑی اس لیے کہ کبھی اس نے اپنے پیروں کے ذریعے سے کبھی کسی غلط جگہ پر نہیں گئی, اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے, لنگڑی بھی ہے. خیر, تو اب یہ ایسی عورت ماں بنی کس کی, حضرت شیخ پیران پیر کی. اب جب اتنی نیک عورت ہے تو تب جا کر ایسی اولاد جنم لیتی ہے ایسی کوک سے کہ جو اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, یعنی کبھی اس نے اپنی آنکھوں سے غلط نہیں دیکھا, غیر محرم کو نہیں دیکھا. آج آپ دیکھیں کہ ہماری عورتیں آج اپنی اولاد کی شکایت کرتی ہے کہ اولاد نافرمان ہے, گالیاں بھی دے رہی ہے, مار رہی بھی ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے. او میری ماں, جب تیری پوری زندگی فیس بک میں جا رہی ہے, واٹس ایپ پر جا رہی ہے, سیریل دیکھنے میں جا رہی ہے, گانے دیکھنے میں جا رہی ہے, گندی چیزیں دیکھنے میں جا رہی ہے, کبھی تو آنکھوں سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتی, آنکھوں سے تو غیر محرموں کو دیکھتی ہے, پھر تو تمنا کرے گی کہ تیری کوکھ سے اچھی اولاد جنم لے, تو کیسے ہو سکتا ہے؟